کاشف بھائی، امی نے دیکھ لیا تو وہ ڈانٹے گی، اب بس کرو، میرے سے تو برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن بھائی نے تو پورا ہی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عروہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے، میرے 2 بھائی اور امی ابو۔ میرا بڑا بھائی باہر کے ملک جاب کرتا ہے اور میرا چھوٹا بھائی کاشف گھر میں ہی ہوتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کاشف کی عمر 16 سال ہے۔ میرا بھائی عابد 4 سال سے باہر کے ملک ہے اور وہ بڑا ہے اور وہاں پر سیل مین کا کام کرتا ہے۔ ہماری رہائش چنیوٹ کی ہے اور ہم ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور میرے ابو کے پاس کافی پیسہ تھا۔ میرا بھائی بھی باہر سے کافی اچھے پیسے بھیجتا تھا تو ہم عیاشی کرتے تھے اور میں نے کئی دفعہ اپنی من مرضی کی تھی اور میں کافی لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ سکون نہیں لیا تھا۔ تو میری خواہش تھی کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ وہ سکون لے لوں، لیکن کوئی بھی لڑکا مجھے ابھی تک میسر نہیں تھا۔ میرا بھائی کاشف میرے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتا تھا اور محبت والا معاملہ رکھتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کاشف کو کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ بھائی آپ گھر میں شرم کر لیا کریں، امی بھی موجود ہوتی ہے اور ابو بھی اکثر گھر موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس کام سے باز نہیں آتے ہو۔ میرا بھائی کاشف گھر میں میرے ساتھ ایسے مذاق کر جاتا تھا کہ میں پریشان ہو جاتی تھی اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے بھائی کاشف کے کافی دوست تھے اور میں ان دوستوں کو جانتی تھی، تو میرے بھائی کے دوست بہت حرامی تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کاشف کو سمجھایا ہوا تھا اور ساری باتیں بتا دی تھی کیونکہ وہ 1 نمبر کے غلط دوست تھے۔ میرا بھائی کاشف اب گھر میں ہوتے ہوئے میرے آس پاس ہی رہتا تھا اور میرے ساتھ ایسا مذاق کرتا تھا کہ میں خود پریشان ہو جاتی تھی۔ کاشف بھائی کبھی مجھے چھیڑنے لگتا اور کبھی ادھر ادھر ٹچ دیتا تو میں اس کی اس عادت سے کافی پریشان ہو گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ کاشف بھائی نے جو کام شروع کیا تھا میں اب خراب ہونے لگی تھی اور مجھے اس کام میں دلچسپی آنے لگی تھی۔ اب میرا خود دل کرتا تھا کہ کاشف بھائی میرے ساتھ وہ کام کریں۔ پہلے تو میرا بھائی کاشف میرے پاس آتا اور میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، مجھے چھیڑتا تھا تو میں بھاگ کر امی کے کمرے میں چلی جاتی اور اس سے بچ جاتی تھی، لیکن اب میرا خود دل کرنے لگا تھا کہ کاشف بھائی بار بار میرے ساتھ یہ کام کرے، کیونکہ اب میرا اس کام میں دلچسپی لینے کو دل کرتا تھا۔ میں اب 16 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے اچھے برے کی تمیز تھی۔ میں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے اس چیز کی عادت تھی، لیکن اب کاشف بھائی نے مجھے بہلا لیا تھا اور غلط راستے پر لگا دیا تھا۔ کاشف بھائی جب مجھے چھیڑتے اور میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کرتے تو میں بھی تیار ہو جاتی اور اب میں کاشف بھائی کو گھر میں ڈھونڈتی تھی کہ جب بھی وہ باہر جاتے تو میرا دل کرتا کہ کاشف بھائی جلدی گھر آ جائیں، میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کروں اور وہ میرے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کریں کہ مجھے مزہ آئے۔ لیکن اب کاشف بھائی تھوڑا بدلنے لگے تھے، وہ اس سے آگے بڑھنے لگے تھے اور میں بھی ان کو نہیں روک رہی تھی۔ کاشف بھائی اب میرے سامنے والے سامان کو بھی دیکھتے تھے اور چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی کاشف بھائی کو نہیں روکا تھا۔ اب کاشف بھائی نے یہ کام شروع کیا تھا تو پھر میری اس کام میں دلچسپی بڑھ گئی تھی اور مجھے پہلے سے زیادہ دل کرنے لگا تھا کہ یہ کام کروں۔ اب میرے بھائی کاشف کا معمول بن گیا تھا اور وہ دن میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ یہ کام کرتا اور چھیڑ چھاڑ کرتا اور میرے ساتھ کچھ سکون لے لیتا، لیکن کاشف بھائی ابھی تک میرے اصل خزانے تک نہیں پہنچے تھے اور میں جس وادی میں کاشف بھائی کو لے جانا چاہتی تھی وہاں تک کاشف بھائی کو ابھی رسائی نہیں ملی تھی اور نہ ہی کبھی وہ یہاں تک گئے تھے۔ تو میں سوچتی تھی کہ کس طرح کاشف بھائی کو کہوں کہ کاشف بھائی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور سکون لینا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تک میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ میں کس طرح کاشف بھائی کو یہ بات بولوں اور کس طرح اس سے اپنی خواہش کا اظہار کروں
کہ کاشف بھائی میں آپ کی محبت میں پاگل ہوں اور میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں اور سکون لینا چاہتی ہوں۔ تو کاشف بھائی بھی اب میرے قریب ہی رہتے تھے اور وہ مجھے پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگے تھے، لیکن ابھی تک میں جس منزل پر پہنچی تھی وہ منزل مجھے نہیں ملی تھی اور میں اپنے خزانے کو کاشف بھائی کو دینا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ سکون لینا چاہتی تھی، لیکن کاشف بھائی نے ابھی تک مجھ سے نہ تو یہ فرمائش کی تھی اور نہ ہی میں کاشف بھائی کو بتا سکی تھی کہ کاشف بھائی میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں۔ ایک دن امی ابو کسی کام سے چلے گئے تھے اور ان کو صبح ہی واپس آنا تھا۔ امی ابو کے جانے کے بعد مجھے تو موقع مل گیا تھا اور میں کاشف بھائی اکیلے تھے اور بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا اور خیالات میں ہی میں کئی دفعہ اپنے بھائی کاشف کے ساتھ کبڈی کھیل چکی تھی اور سکون لے چکی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ حقیقت میں بس میں سوچی جا رہی تھی کہ کس طرح اپنے بھائی کاشف کو اس کام کے لیے آمادہ کروں اور پھر اس کے ساتھ سکون لے لوں۔ امی ابو چلے گئے تو شام کو میں نے کھانا بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کاشف بھائی باہر نکل جاتے تھے۔ میں نے ان کو روک لیا تھا کہ کاشف بھائی آج باہر نہیں جانا، آج امی ابو گھر نہیں ہیں، میں گھر اکیلی ہوں، تو آج گپ شپ لگائیں گے اور کھیلیں گے۔ کاشف بھائی سمجھ نہیں سکے تھے اور کہنے لگے تھے کس طرح کا کھیل کھیلیں گے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ کاشف بھائی جیسا آپ بولو گے ویسا ہی کھیل لیں گے۔ کاشف بھائی بھی خوش ہو گئے تھے اور مسکرا پڑے تھے اور انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ہم نے کھانا کھایا تھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کمرے میں جانے کے بعد میں کاشف بھائی کے پاس چلی گئی تھی اور اسے اپنی خواہش کا بتا دیا تھا کہ کاشف بھائی میں آپ سے سکون لینا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے ہی مجھے اس کام کے لیے آمادہ کیا ہے۔ آپ نے مجھے اس طرح چھیڑا تو میرا دل کیا کہ میں اب یہ کام کر لوں۔ کاشف بھائی بھی تیار تھے اور وہ تو مجھے اس کام کے لیے پہلے ہی راضی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کاشف بھائی نے مجھے راضی کر لیا تھا اور میں اس کے ساتھ سکون لینے لگی تھی۔ کاشف بھائی میرے ساتھ محبت کرنے لگے تھے اور میں ان کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب کاشف بھائی نے میرے ساتھ کافی محبت کی تھی اور کبڈی کھیلی تھی۔ پھر میں کاشف بھائی کے ساتھ راضی ہو گئی تھی اور ان سے بھرپور سکون لے چکی تھی۔ اب میں تو کاشف بھائی کی دیوانی تھی۔ جب بھی میرا دل کرتا میں کاشف بھائی کے ساتھ کبڈی کھیل لیتی اور ان سے سکون لے لیتی تھی۔ امی ابو اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ہم بہن بھائی گھر میں کیا گل کھلا رہے ہیں، لیکن ہم تو زندگی کا مزہ لے رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔